نحمده ونصلي على نبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ آج ہم اور آپ حضور سیدی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سے منسوب مجلس میں حاضر ہیں، جنہیں اللہ نے توفیق بخشی بلاوا ہوا وہ عازم اجمیر معلیٰ ہیں۔ کچھ لوگ پہنچے ہیں، کچھ پہنچنے والے ہیں، اور جو وہاں حاضر نہ ہو سکے جہاں ہیں وہیں سے اپنے محسن کو یاد کر رہے ہیں، انہی میں ہم سب بھی شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو فیضان غریب نواز سے حصہ عطا فرمائے۔ یہ سیدی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہر ایران کے رہنے والے، ان کے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ہارون کے رہنے والے، شروع کی زندگی ان کی چونکہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو یہ گھر کے کام و کاج میں لگ گئے تھے۔ باغ تھا، اس کی نگہبانی کرتے، پنچکی سے اس کی بھرائی کرتے، اور زندگی یوں ہی گزر رہی تھی۔ لیکن ایک اللہ والے نے اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے اور اس کی عطا سے انہیں اللہ والا بنا دیا۔ مجذوب وقت حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گزر انہی کے باغ کے پاس سے ہوا۔ جنہوں نے دیکھا انہیں بڑے ادب و احترام کے ساتھ بلایا، اپنے باغ میں چھاؤں میں بٹھایا اور کچھ خوشے انگوروں کے پیش کیا کہ تناول فرما لیں، نوش فرما لیں۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے نوش فرمایا، لیکن اسی وقت ان کی پیشانی پر جو لکیریں تھیں اسے بھی پڑھ لیا، اور یہ جان لیا کہ یہ درختوں کی نگہبانی نہیں بلکہ یہ تو امت کی نگہبانی کرنے والا شخص ہے۔ اس کے ذریعے صرف درخت نہیں اگیں گے بلکہ مردہ دلوں کو زندگی ملے گی۔ حضرت ابراہیم قندوزی خوش ہوئے اور اپنی زنبیل سے ایک خلی کا ٹکڑا نکالا، اسے چبایا اور پھر ان کو دے دیا کہ صاحبزادے کھا جاؤ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے وہ خلی کا ٹکڑا کھایا، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کہ میرا دل دنیا سے اچاٹ کر گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خلیفہ قائد ملت، خلیفہ قائد ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تشریف رکھیں۔ حضور سیدی ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو خلی کا ٹکڑا دیا، حضور غریب نواز نے جب اسے تناول فرمایا تو فرماتے ہیں پھر میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ اب میرا دل دنیا کی طرف رغبت ہی نہیں کرتا
بلکہ دل یہی چاہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں نکل جاؤں. اور ہوا بھی یہی کہ چند دن کے بعد انہوں نے وہ باغ بھی بیچا اور جو ساز و سامان تھے اسے بھی بیچ دیا, اور سب اللہ کی راہ میں خیرات کر کے راہ مولا میں ریاضت و مجاہدے کے لیے نکل گئے. یہاں ایک بات دیکھیں کہ اگر ادب کے ساتھ ہم پیش آئیں تو بسا اوقات یہی ادب بہت بابرکت ثابت ہو سکتا ہے. ہمیشہ مہذب انداز اور مؤدب انداز اپنانا چاہیے. اسی لیے فرمایا سرکار نے, جو ہم میں سے اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے اور جو بڑا اپنے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. کہ بڑے کا ادب یہ بڑا بنا دیتا ہے. یہ ادب ہی کیا تھا حضرت ابراہیم قندوزی کا, لیکن دیکھیے کیا برکتیں پا رہے ہیں, اللہ والا بنا رہے ہیں وہ. اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے جھوٹے میں وہ برکتیں ہیں کہ جو دوسری تقریریں اور نصیحتیں اور بہت ساری چیزوں میں نہیں. یہ ایسی تبلیغ, خاموش تبلیغ کہ بہت دیر انہیں سمجھایا نہیں, انہیں چلے میں بٹھایا نہیں, بلکہ صرف اپنا جھوٹا کھلا دیا. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں وہ برکتیں عطا فرمائی کہ اللہ والا بنا دیا. تو اللہ والوں کے لعاب میں وہ برکت ہے, اور یہ لعاب اللہ والوں کا یہ برکتیں کہاں سے لاتا ہے؟ یہ وہی برکتیں ہیں کہ یہ قرآن عظیم کی تلاوت کرتے ہیں, نبی پاک پر درود پاک پڑھتے ہیں, سنت و شریعت پر سختی کے ساتھ عمل کرتے ہیں. تو جب حضور جان نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے لعاب میں وہ برکتیں دیتا ہے کہ جو کھا لے وہ اللہ والا بن جائے. اور اسی لیے ہم اللہ والوں کو حضور حاضری بھی دیتے ہیں کہ ان کے قرب کی برکت سے جانے کیا کیا مل جائے. حضرت سیدی ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ کا لعاب جاتے ہی ان کی تبدیلی, ان کی حالت بدل دیا. اب ذرا سوچیں کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب جس کے اندر گیا ہوگا اس کی شان کیا ہوگی. حضرت علی مرتضیٰ کو اپنی تہنیک سے نوازا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حسن و حسین کو اپنی تہنیک سے نوازا ہے. سرکار کا لعاب اقدس ان بزرگوں کے اندر پہلی خوراک میں شامل ہے. تو یہ کتنی برکتیں لائے گا. وہ لعاب ہے کہ اگر اسے خاری کنویں میں ڈالیں تو پانی شیریں میٹھا ہو جائے. اگر صحابی رسول کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی پر لگا دیں تو وہ پلاسٹر اور جڑنے کا کام کر جائے. آنکھ اگر باہر آئی ہو اس میں لگا دیں تو اپنی جگہ پر پہلے سے زیادہ روشن ہو جائے. تو سرکار بدقرار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری برکتیں, معجزات جو اللہ والے ان کی سنت پر سختی کے ساتھ عمل کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی وہ برکتیں ان کو بھی منتقل فرماتا ہے. تو حضرت سیدی خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ برکتیں لے کے آگے بڑھ رہے ہیں, ریاضت و مجاہدے کی منزلیں طے کر رہے ہیں. ابھی کچھ روز گزرا ہے, اب پیر کامل کی تلاش میں ہارون تک پہنچے ہیں. وہاں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ سے انہوں نے بیعت کی, ان کی ارادت میں شامل ہوئے, مرید ہوئے ان سے. اور یہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی یہ کون ہے؟ اگر ان کو پڑھنا ہے, دیکھنا ہے تو اس سے سمجھیں کہ آج ہم بھی حضرت غریب نواز کے فاتحے کی محفل سجائے ہوئے ہیں. کتنی برکتیں ہوتی ہیں فاتحے میں. حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی خانقاہ میں جلوگر ہیں. ایک بوڑھا شخص آیا, حیران و پریشان,
حضرت نے پوچھا کیا بات ہے, کیوں پریشان ہو؟ کہا حضور میرا بچہ گم ہو گیا ہے, آج 40 سال ہو گئے, جو میرے بڑھاپے کا سہارا تھا, میں تلاش کے تھک جا رہا ہوں. حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی پریشانی ملاحظہ فرمائی اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں دوستو فاتحہ پڑھو اس نیت سے کہ اس بوڑھے باپ کا بچہ اسے واپس مل جائے. گردن جھکائی, فاتحہ شروع فرمائی اور فاتحہ جب مکمل فرمایا گردن اٹھایا, ارشاد فرمایا جا اپنے گھر جا, تیرا بچہ گھر کو آ گیا ہوگا. حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی کی خانقاہ سے وہ شخص نکلا اور اپنے گھر آیا. جب دروازے پر دستک دی اس نے تو کھولنے کے لیے دروازہ جو آیا وہ کوئی اور نہیں, وہی گمشدہ لڑکا. جب اس نے دیکھا تو اس کے حیرت کی انتہا نہ رہی, اپنے بچے کا ہاتھ پکڑا اور سرکار خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا. حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا کہ صاحب زادے کہاں تھے تم اتنے دن تک؟ وہ عرض کرنے لگا حضور میں ایک زنجیرے میں قید تھا, میرے ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں تھی. کہا پھر تم آزاد کیسے ہو گئے؟ کہا حضور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہو بہو آپ جیسا بزرگ میرے پاس آیا, ابھی اس کو پہچاننے میں خطا ہو رہی ہے. کہہ رہا ہے کہ ہو بہو آپ جیسا بزرگ میرے پاس آیا اور میری بیڑیوں پر اپنے ہاتھ پھیرا کہ میری بیڑیاں ٹوٹی, میں آزاد ہو گیا. کہتا ہے ابھی میں سوچ رہا تھا کہ 40 سال ہو گئے مجھ کو گم ہوئے, اب میں گھر کیسے جاؤں گا؟ اس شیخ نے مجھ سے فرمایا کہ آ میرے پیچھے پیچھے آ. میں اس کے پیچھے چند قدم چلا کہ میرا گھر سامنے تھا. تو یہ فاتحہ کی برکت کہ اللہ تبارک و تعالی کی جناب میں اتنا مقبول ہے فاتحہ. اور اسی لیے تو اگر قرآن شریف کھولیے تو یہ ہم اہل سنت کی معراج ہے کہ سب سے پہلے جس سورت سے ملاقات ہوتی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. اور نماز میں بھی کیا کرم ہے, کتنی محبت ہے سرکار کو سورہ فاتحہ سے. سرکار فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, یعنی نماز کوئی نماز نہیں جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے. اور اسی لیے تو ہر رکعت میں فقہا واجب قرار دیتے ہیں, ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے, سنت, نفل, واجب, ان کی ہر رکعتوں میں. اور فاتحہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں اور فاتحہ وہ بھی پڑھتے ہیں, لیکن اگر کہیں اور کھڑے ہو کے پڑھنا ہو تو فوراً کچھ اور کہتے ہیں وہ. لیکن اللہ کی قدرت دیکھو کہ ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں, ہاتھ کھول کر بھی نہیں باندھ کے پڑھنا ہوتا ہے, اور نماز میں پڑھنا ہوتا ہے. اور کیا شان ہے کہ ہم لوگ نبی پر درود و سلام نماز میں بھی پڑھتے ہیں, نماز کے باہر بھی پڑھتے ہیں, اسی شوق اور اسی ذوق کے ساتھ. آج کی یہ جو محفل منعقد ہے یہ شروع سے درود و سلام پر مشتمل ہے, اور ہم اخیر میں پھر درود و سلام پڑھیں گے. التحیات میں نبی پر سلام ہی تو ہے, اس کے بعد درود ہی تو ہے. لیکن یہ کیسا بدعقیدہ ہے کہ نماز میں وہ چیز کرتا ہے اور نماز کے باہر کتراتا ہے. امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور سچے مسلک کی علامت کوئی نشانی بتا دیں جو آسانی سے ہم فرق کر لیں. تو ارشاد فرمایا اہل سنت و جماعت, اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہیں اس پر کہ اس سائل نے پھر عرض کیا حضور اگر کوئی ایسا وقت آئے کہ اس دور میں ہر کوئی یہی کہے کہ ہم اہل سنت ہیں, تب کیسے ہم پتہ لگائیں, تب کیسے ہم پتہ لگائیں. حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس وقت تم یہ دیکھنا جس گروہ میں کثرت سے لوگ درود و سلام پڑھتے ہوں گے وہی گروہ حق ہوگا. اور آج دیکھیں ہم نمازوں سے پہلے, اذانوں سے پہلے, ہم محفلوں سے پہلے اپنی محفلوں میں درود و سلام کثرت سے پڑھتے ہیں, اور یہی ہے مسلک اعلی حضرت. سختی کے ساتھ آپ اس مسلک پر قائم رہیں.
گمراہوں بد مذہبوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور بچتے رہیں. ان کے پاس خود جائیں یا وہ آپ کے پاس آئیں تو نقصان ہر حال میں آپ ہی کا ہوگا. اس لیے اپنے خسارے اور نقصان سے اپنے آپ کو بچائیں. اہل سنت پر، مسلک اہل سنت پر یعنی مسلک اعلی حضرت پر سختی کے ساتھ قائم رہیں. حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرشد کی بارگاہ کرم میں وہ بوڑھا آیا اور جب عرض کی تو حضرت نے فاتحہ کرایا. ارشاد فرمایا فاتحہ کرو، اس نیت سے فاتحہ پڑھو، اس نیت سے کہ اس بوڑھے باپ کا بچہ مل جائے. اسی لیے آج دیکھیے ہم اہل سنت میں جو بڑے بوڑھے ہیں، کچھ معاملہ ہوا ٹھیک ہے نظر مان لو. ہمارے شروط بھائی ہیں یہ تو فوراً کوئی کام ہوا تو توشہ پاک کی نیاز مان لو. اور بھی ہم بھی کہتے رہتے ہیں اور صحیح بات ہے کہ نظر مانو، نیاز مانو. اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کی دعاؤں سے، برکتوں سے ہماری مرادیں برلاتا ہے، ہماری مرادیں پوری فرماتا ہے. تو یقیناً یہ آج کی جو فاتحہ کی محفل ہے حضور سیدی غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب، ضرور اس میں فیضان ان کا شامل حال. اللہ تبارک و تعالی سارے حاجت مندوں کی حاجت روائی فرمائے اور ہم سبوں کو فیضان غریب نواز سے حصہ عطا فرمائے. جو سرکار غریب نواز کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں یا جن کی حاضری ان کی بارگاہ کرم میں قبول ہے، مولا انہی مقبولین کے صدقے ہم سب کی اس مجلس خیر کو بھی قبول و منظور فرما لے. اللہ